حنظلہ بھائی نے رحیم یار خان سے سوال کیا ہے کہ ان کے ایک دوست ہیں، ان کی افطاری کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں، تو کیا ان کے ہاں افطاری پہ جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، قسطوں کے کاروبار میں نا دو تین چیزیں ہیں جن کو بنیادی طور پر سمجھ لیا جائے تو اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ قسطوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ نے خرید لی اور اس کے پیسے آپ آہستہ آہستہ کر کے ادا کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا کہ چیز لے لینا، پیسے بعد میں دینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسی طریقے سے چیز کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان دونوں کی دلیلیں کیا ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 2068 نمبر ہے، جس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ کھانا جو ہے وہ لیا تھا اور اپنی زرہ اس کے پاس رکھوائی تھی کہ پیسے بعد میں دے کر میں اٹھا لوں گا، تو پیسے بعد میں دینا جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 2168 نمبر پر، جس میں ایک لمبا قصہ ہے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے اپنے مالکوں سے یہ بات کہی، وہ لونڈی تھیں، تو انہوں نے کہا میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، تو میں آپ کو نا پیسے کیوں پر ان کی بات ہوئی، یہ ایک کرنسی تھی اس دور میں جو چلتی تھی کہ میں ہر سال جو ہے وہ فی کل یوم وقیۃ، ہر سال میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک وقیہ ادا کروں گی، تو پیسے جو ہے نا وہ قسطوں میں یہ تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کرنا یہ جائز ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ریٹ دو کر دیے جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص ہے وہ 4 روپے کی ایک چیز لیتا ہے 5 روپے کی، یا مطلب مثال کے طور پر 10,000 روپے کی ایک چیز ہے اور وہ کہتا ہے جی قسطوں پہ آپ نے لینی ہے تو آپ 12,000 روپے مجھے دیں گے، تو کیا یہ قیمت بڑھانا جائز ہے؟ تو اس میں ائمہ اربعہ اور بڑے بڑے علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا چیز کا ریٹ نقد کم اور ادھار زیادہ، یہ جو ہے وہ سود شمار کرنا، ایسی کوئی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ علماء نے تفصیلی اس پر جو ہے نا بحث کی ہے۔ یہ جو وہ ٹائم دے رہا ہے ہمیں، اس ٹائم کے بدلے میں ظاہر سی بات ہے وہ چیز اگر بیچ لیتا، ہم اس کو 2 سال میں پیسے دے رہے ہیں، ہم اس کو 1 سال میں پیسے دے رہے ہیں، اب وہ جو 1 سال تک دکان کا کرایہ ادا کر رہا ہے، وہ 1 سال تک باقی معاملات چلا رہا ہے، اور وہ اس کو اگر سیل کر لیتا، وہ دوبارہ جا کے مارکیٹ سے لا کے اس کو دوبارہ سیل کر دیتا، اب وہ جو 1 سال تک ہمارا انتظار کر رہا ہے، اس کے بدلے جو وہ پیسے لے رہا ہے 2,000 روپیہ، تو یہ جو ہے نا علماء نے اس کو سود نہیں قرار دیا۔ یعنی ادھار چیز اور نقد چیز دونوں کے ریٹ مختلف ہونے میں جب دونوں کا اتفاق ہو گیا نا آپس میں، تو اس کو علماء نے کہیں بھی سود نہیں قرار دیا۔ ائمہ اربعہ کے میں اقوال آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ائمہ اربعہ میں سے حنفی علماء کہتے ہیں، بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ 187 پر یہ بات موجود ہے، الثمن قد یزاد لمکان الاجل، وقت دینے کی وجہ سے کبھی کبھی جو ہے نا قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مالکی علماء کہتے ہیں جعل للزمان مقدار من الثمن، یعنی ایک شخص جو ہے وہ زمان یعنی وقت دینے پر جو ہے نا وہ بدلے میں قیمت لے سکتا ہے۔ بدایۃ المجتہد میں جلد 2 صفحہ 108 پر یہ موجود ہے۔ امام شافعی یعنی فقہ شافعی جو ہے یا مذہب شافعی، اس میں یہ موجود ہے، کہتے ہیں الخمسۃ نقداً تساوی ستۃ نسیئہ، یعنی اگر کوئی چیز جو ہے وہ 5 میں مل رہی ہے تو اگر ادھار وہ لے رہے ہیں تو 6 کی بیچی جا سکتی ہے۔ الوجیز امام غزالی کی جلد 1 صفحہ 85 پر۔ حنبلی مذہب میں ہے الاجل یاخذ قسطا من الثمن، کہ اگر وقت دیا کسی کو تو وہ اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ اس کا اضافی وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاویٰ میں جلد نمبر 29 صفحہ 499 پر یہ بات موجود ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو ہے نا وہ قسطوں کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اس میں 2 شرطیں ہوتی ہیں جو حدیث میں آئی ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہیں، وہ یہ ہے کہ بندہ جب بھی قسطوں کی خرید و فروخت کرے نا تو اس میں اس کی جو وقت ہے وہ مقرر ہونا چاہیے، اس کا جو وزن ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اور کتنے پیسے دینے ہیں یہ پہلے دن ہی معلوم ہونا چاہیے۔ لاسٹ میں اس کو بڑھانا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 12,000 روپے طے ہو گیا کسی سے، اب 1 سال میں ایک شخص 12,000 روپے نہیں دے پایا ہے، اب کیا کرے؟ اس کو 13,000 کر دے، 14,000 کر دے، یہ سود ہو جائے گا۔ اب اس کو بڑھانا نہیں ہے، پہلے طے ہو گیا جی 12,000 روپے میں یہ چیز میں دوں گا آپ کو ادھار پہ، نقد جو ہے وہ 10,000 کی ہے، تو یہ درست ہے۔ وہ جو ہے نا جس حدیث میں آیا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ بیع میں 2 شرطیں، تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یا ایک چیز کے 2 ریٹ لگانا، یہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ وہ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جب کسی سے خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کو طے نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک فیکٹری ہے یا ایک جو ہے نا وہ کمپنی ہے بڑی، اس سے میں سامان منگواتا ہوں، تو ان کا ایک رول ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ اگر جو ہے نا وہ اسی دن پیسے، جیسے مثال کے طور پر میں نے 50 بورے چینی کے منگوا لیے، اب ان کا ایک رول ہے کہ بھئی اگر آپ آج کے دن میں
پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو نقد والی لگے گی، اگر کل 24 گھنٹے گزر گئے تو آپ کو پھر ادھار والی اس کی قیمت لگے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار ابھی پیمنٹ کرتا ہوں، ابھی پیمنٹ کرتا ہوں، لیکن وہ 24 گھنٹے گزر گئے، اگلے دن میں نے پیمنٹ کی تو اس نے مجھے ادھار والا ریٹ لگایا ہوا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب جھگڑا ہوگا، یعنی میں کہوں گا یار بھائی غلطی ہو گئی، بھول گیا، لیٹ ہو گیا، وہ کہے گا بھائی یہ ہمارا رول ہے۔ تو اس طریقے سے جب طے نہیں نہ ہوگا تو پھر اختلاف بھی ہوگا، جھگڑا بھی ہوگا، لیکن جب پہلے طے ہو گیا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس میں لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کی مجبوری ہے، اس کا معاملہ، بھائی مجبوری اس کی یہاں پر نہیں ہے، وہ چیز نہ خریدے۔ پیسوں میں اگر ہوگا نا، پیسوں میں، یعنی ایک شخص کو 100 روپے دیا ہے اور اس سے اگر 101 روپے بھی لیے جا رہے ہیں، چاہے وقت کے اس پہ لیے جا رہے ہیں، تو وہ سود ہے۔ لیکن جب کوئی چیز جنس بدل گئی ہے، اب چیز خرید رہے ہیں تو چیز میں سود نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ پہلے طے ہو چکا ہے، وہ اضافی لے سکتا ہے۔ خرید و فروخت میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العالمین نے بیع کو، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے، اور یہ اس لیے جائز ہے کہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جتنی بھی وجوہات منع کی جاتی ہیں وہ ایسی چیز ہے، یعنی ہمارے ہاں جو قسطوں کا کاروبار کیا جاتا ہے نا، اس میں ہوتا یہ ہے، ایک شخص کے ساتھ ہم نے کاروبار کیا، یعنی ایک شخص کے ساتھ چیز ہم نے قسطوں پہ لی، میں واپس نہیں کر پایا تو اس نے اس کو بڑھا دیا، ریٹ بڑھتا وہ جہاں 12,000 تھے وہاں 20,000 پہ چلا گیا۔ تو اس طریقے سے وہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ سود ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ زیادہ تر لوگ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے لوگ قسطوں کی خرید و فروخت کو ہی ناجائز کہہ دیتے ہیں، حالانکہ جو شکل اور صورت غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو جائز ہے اس کو جائز رکھیں، اور جو خرید و فروخت اس طرح کرتے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی ان شرطوں کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ جائز ہے۔ تو آپ ان کی افطاری پہ جا سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کھانا پینا، لین دین کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔